ہمارے یہاں حکومت نہیں ہے، اقلیت ہے. جہاں حکومتیں ہیں وہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے. وہاں مسلمانوں کے دشمن اہل حکومت کو دوسرے معاملات میں الجھائے رکھتے ہیں. آج فلسطین کا معاملہ ہوا، اسرائیل کا حملہ ہوا، ہمارے یہاں لوگ کوستے ہیں عرب حکمرانوں کو. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے یہاں کوتاہیاں کمزوریاں نہیں ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے سوال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے وہ لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں. اب اسی کو اگر میں یوں کہوں کہ آپ اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے باہر کے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک مسجد کو توڑ دیا گیا، اس کے خلاف ثبوت و شواہد کے برخلاف فیصلہ کورٹ سے، سپریم کورٹ سے کروا لیا گیا، تو ہندوستانی مسلمانوں نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ ہندوستانی لیڈروں نے کچھ کیا کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیا جواب ہے آپ کے اور ہمارے پاس؟ ایک جملے میں جواب دے سکتے ہیں؟ کیا کیا معاملات کیے گئے، کیا کیا الجھاؤ پیدا کیے گئے، پھر مسلمانوں میں کیسے کیسے آپس کے اختلافات ہیں، اور قائدین میں کس طریقے سے ایسے لوگ جو قوم اور ملت کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو قوم اور ملت کو مفاد کو قربان کر کے اپنے ذاتی یا گروہی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. یہ سارے قصے دیکھ رہے ہیں نا. یہاں کے لوگوں کی ہم مذمت کرتے ہیں. چلیے فلسطین کا معاملہ، مسجد اقصی کا معاملہ مان لیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کی تنقیدیں، اسی تنقید کو آپ ہندوستان میں فٹ کیجئے کہ یہاں کے مسلمان کچھ کرتے کیوں نہیں، یہاں کے قائدین کچھ کرتے کیوں نہیں، بکے ہوئے ہیں، شرمناک ہیں، یہ بولتے کیوں نہیں. آپ کے اپنے قائدین، ہر جماعت اپنے قائد کو بولے، دوسروں کو نہیں. کیا کیا آپ کے قائدین نے؟ یہ سوال ہے. آپ تو مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ہے نا، کوئی کانگریس سے جڑا ہے، کوئی فلاں پارٹی سے، کوئی فلاں پارٹی سے، کوئی فلاں پارٹی سے جڑا ہوا ہے. اس کی پارٹی نے کیا کیا؟ پارٹی میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنی پارٹی کے ذریعے سے کیا کیا حصول انصاف کے لیے؟ اور یہ صرف بابری مسجد کے قضیے ہی کا معاملہ نہیں ہے، ابھی کئی قضیے چل رہے ہیں. NRC جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تحریک ملتوی ہو گئی یا غائب ہو گئی، اس سے متعلق جو قوانین شہریت والا، جس کی تلوار سب کو سمجھتی ہے کہ پہلے نمبر پر مسلمانوں پر اور دوسرے نمبر پر نچلی ذات کے ہندوؤں پر ٹوٹنے والی ہے، زر پڑنے والی ہے، اس کے خلاف ملک گیر تحریک چلی، ٹس سے مس. ابھی کسان تحریک چل رہی ہے، حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. ایسا ہی معاملہ اس وقت تھا، لیکن وہ معاملہ ابھی فی الحال ملتوی ہے کورونا کے قہر کے معاملے میں زیر سایہ. اب آپ سوچ لیجئے کہ یہاں جس طرح سے مسائل میں الجھاؤ ہے نا، تو عالمی سطح پر سیاسی حکومتی منظر نامے میں ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہی نہیں، اور وہاں بھی لوگوں نے ایک دوسرے کو لڑا رکھا ہے. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر عالم اسلام میں فرض کیجئے سعودی عرب کوئی کام کرنے جاتا ہے، کویت یا کوئی اور ملک کوئی کام کرنے جاتا ہے جو اچھا ہے، مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، تو یورپ، امریکہ، رشیا، برطانیہ، یہودی یہ پیچھے سے بعد میں آئیں گے. وہ پہلے اپنے ان چمچوں کو، اعلی کار لوگوں کو، گروہوں کو بھلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے، ان منصوبوں کے خلاف جو ان کی چاکری کرتے ہیں. ابھی داعش کا ایک نام آیا تھا، شروعات میں کتنے نوجوان پگلائے جا رہے تھے، علماء کرام بول رہے ہیں تو ان کو بزدل اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں. آج سمجھ میں آ رہا ہے یہ داعش بنائی ہوئی تھی برطانیہ، امریکہ اور یہودیوں کی، اسرائیل کی. مسلمان نام کے مسلمان گروہ اور مجاہدین اور جہاد کے نام پر بنایا گروہ کس نے ہے؟ امریکہ، برطانیہ نے. CIA، یہ ہیلری کلنٹن کے بیانات انٹرنیٹ پر موجود تھے، اس کے ثبوت سامنے آئے، کتابیں آئی یہ سامنے. تو کیوں بھول جاتے ہیں لوگ؟ سوچتے نہیں ہیں کہ مسلمان کام کر رہا ہے، لڑائی کی بات کر رہا ہے، جنگ کی بات کر رہا ہے. ہمارے بڑی بڑی تنظیمیں، یہ اخوان المسلمین اور یہ لوگ سامنے ساتھ رہے، اور پھر ان کا ساتھ دیتے ہوئے سعودی عرب اور اہل الحدیث اور سلفیوں کو جرم کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے دوست ہیں، اخوانی یا ان کے ذرائع ابلاغ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب امریکہ کا پٹھو ہے، ایک طرف یہ کہتا ہے، اور امریکہ ان کو استعمال کرتا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف استعمال کریں. یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں، تحریکات ہوئی ہیں، ابھی اسامہ بن لادن سعودیہ سے جلا وطن، اور پھر اس کے بعد جو ہے سعودی کی مخالفت کرنا، سعودی کے علماء کے خلاف فتویٰ ان کے یہاں، ان کی ویب سائٹ پہ، اخوان المسلمین اور القاعدہ کی ویب سائٹ پر موجود ہے. یہ بھی ان کے دشمن اور وہ بھی دشمن. وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پٹھو ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مسئلہ سعودی عرب ہے.
وہاں سے جو دعوت کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، قرآن کو تقسیم کیا جا رہا ہے، وہاں کے مبلغین یورپ اور امریکہ اور ساؤتھ افریقہ یا افریقہ کے علاقوں میں جا رہے ہیں، ان پر روک لگائی جائے۔ وہاں سے جو پیسہ مسجدوں کی تعمیر، مدارس کے مدد کے لیے جاتا ہے، اس پر روک لگائی جائے۔ ہمارے لیے مسئلہ اسرائیل کے ممبر پارلیمنٹ نے، امریکہ کے بہت سارے ذمہ داران سیاسی ذمہ داروں نے یہ بیان دیا کہ ہمارے لیے اصلی مرکز سردرد جو ہے وہ سعودی عرب ہے، مکہ اور مدینہ کو تباہ کرنا چاہیے، یہ ان کا کہنا ہے۔ ان کی انٹیلیجنس کی رپورٹ کہتی ہے، ان کے دانشور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مسلمانوں میں 3 گروہ ہے، سب سے زیادہ خطرناک اور قابل گرفت جو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، وہ سلفی ہیں، مرکز اس کا سعودی ہے، کویت ہے۔ یہ رپورٹیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، آج نیٹ کا زمانہ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں، لیکن کوئی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ جو گروہ بندی وہ لوگ استعمال جن کو کر رہے ہیں، آپ سوچئے، میں نے کئی مرتبہ تقریروں میں بہت کھل کے سوال کیا کہ اخوان المسلمین کے تعلق سے عالمی سطح پر وہ معاملہ کیوں نہیں ہوتا جو سلفیوں کے تعلق سے کیا، جبکہ بار بار یہ سامنے آتی ہے بات کہ سلفی ان کے بھی مطلب نشانہ ہے اور ان کے بھی نشانہ ہے۔ یہ بیان بازی نورا کشتی ابھیشیک نے پیچھے بیان کیا تھا کہ ایران اور امریکہ یا یورپ کے ملکوں میں نورا کشتی چلتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی، لیکن اندر سے صاف معاملہ ایک ہے۔ سعودی عرب کے خلاف کی موافقت جو کرنے کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہاں امریکہ وغیرہ، اندر سے وہ اس کے خلاف ہیں۔ کیوں یہ رویہ کیوں ہے؟ یہ ساری دنیا کے مسلمان دھوکے میں اور دھوکے میں ہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ابھی حوثی یمن کے، ایران کے پروردہ پٹھو حرم پر انہوں نے میزائل پھینکا، وہ ہوا میں جو ہے تباہ کر دیا گیا، اس پر کوئی ہنگامہ شور نہیں ہوا۔ سعودی عرب کے تعلق سے کوئی ایک جھوٹی خبر آ جائے کہ اس نے فلاں جگہ حملہ کیا یا فلاں کو قتل کر دیا، سزا دے دی، تو دیکھیے کیسا ہنگامہ مچتا ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا، اخبارات، رسائل، جرائد، انٹرنیشنل لیول کی۔ ایک بات تو سارے مسلمان جانتے ہیں نا کہ ذرائع ابلاغ جو ہے وہ یہودیوں کے اور نصارہ کے ہاتھ میں ہے، عالمی طاقتوں کے۔ جب یہ ذرائع ابلاغ ان کے ہاتھ میں ہے اور جو وہ چاہتے ہیں وہ چھپتا ہے، جو نہیں چاہتے نہیں چھپتا، تو آج ان کے چاہنے والے میڈیا میں سعودی عرب کی تصویر کیسی ہے؟ وہ اس کو بگاڑتے ہیں، اس کا مطلب سعودی عرب اچھا ہے، جس کو وہ بگاڑتے ہیں، اور جس کو اچھا بنا کر مسلمان دوست بنا کر پیش کرتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہ منہج عقیدہ جس کا ہوتا ہے نا، اس کو یہ سوجھ بوجھ آتی ہے، گہرائیوں میں جاتا ہے، خبر کے پیچھے کے خبر کے اسباب کو جانتا ہے کہ یہ خبر اگر نشر کی جا رہی ہے تو کیوں نشر کی جا رہی ہے، یہ غور کیجئے۔ یہ مت دیکھیے خبر کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھیے خبر بیان کرنے والا کیوں بیان کر رہا ہے۔ تو آپ کے اندر حقائق کو سمجھنے اور صحیح تجزیہ اور نتائج تک پہنچنے کی کچھ حد تک صلاحیت آئے گی، اور یہ صلاحیت آتی ہے صحیح عقیدے سے۔ جن لوگوں کا منہج غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط افراد میں بھی، خبروں میں بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے تجزیے میں آپ کو ضرور غلطیاں اور بہت بڑے بڑے کھوٹ نظر آئیں گے۔ یہ میں بہت بڑی اور اہم بات کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں جرنلزم اور فلاں ازم جو آج پڑھایا جاتا ہے نا، یہ وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا اگر عقیدہ صحیح ہے تو صحیح عقیدے کی نظر سے آپ دیکھیں گے کہ یہ آدمی جب صحیح عقیدے والا ہے تو یہ نہیں کر سکتا جو اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایران، طیب اردوغان، صوفی اور فلاں یہ ان کا عقیدہ یہ ہے، تو یہ اہل حق کے تعلق سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ جب یہ تاریخی بغض رکھتے ہیں، ان کا مسلک اور مذہب ہی یہی ہے کہ سنی کی مخالفت کرنا چاہیے ایرانیوں کا، تو یہ سنیوں کے خیرخواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہواز میں ایران میں یہ سنیوں کو قتل کر رہے ہیں، تو دنیا کے دوسرے علاقے میں مسلمانوں کے خیرخواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، ناممکن بات ہے۔ ان کے دین اور مسلک کے خلاف ہے کہ وہ مسلمانوں کے کام آئے۔